اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنی جماعت دہم کے اردو نصاب کا آغاز کریں گے۔ تو آغاز سے قبل آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، حصہ نثر کا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید، جس کے مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ عزیز طلبہ، یہ سبق مرزا محمد سعید صنف ادب کے لحاظ سے خاکہ نگاری ہے، اور اس سبق کا ماخذ گنجینہ گوہر ہے۔ عزیز طلبہ، خاکہ دراصل کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس انداز سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ جس سے اس کا تعارف ہو جائے، مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، تو اسے ہم خاکہ کہتے ہیں۔ خاکے میں دراصل اس شخص کے کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے بہت اچھے خاکے لکھے۔ عزیز طلبہ، سبق کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کو مصنف کے بارے میں کچھ تعارف دے دوں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پا گئے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے اور مولوی بشیر الدین احمد ان کے والد کا نام تھا۔ عزیز طلبہ، یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی دراصل اردو کے پہلے ناول نگار بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کی، میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن علیل ہو گئے اور طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد دہلی سے ہی انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے، تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ گلڈ بیٹا کہتے ہیں ہم پیشہ لوگوں کی جماعت کو۔ پاکستان رائٹرز گلڈ دراصل ہے پاکستانی ادیبوں کی جماعت۔ اس کے بعد انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ زبان و بیاں پر کامل عبور رکھتے تھے، ان کی زبان آسان اور عام فہم تھی۔ اردو ادب ہی دراصل ان کی پہچان ہے۔ یہ خاکہ نگاری جو ہے انہوں نے ڈاکٹر جمیل جالبی کے کہنے پر شروع کی۔ گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ تو یہ تو تھا بیٹا مصنف کا تعارف۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں سبق کی پڑھائی کروں گا۔ پہلے ایک پیراگراف میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گا۔ تو پہلا پیراگراف ہے سبق مرزا محمد سعید کا کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ یہ پہلے پیراگراف کی پڑھائی تھی۔ بیٹا اس پیراگراف میں
آنے والے کچھ مشکل الفاظ ان کے میں معنی آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ دل دھک سے رہ جانا، پریشان ہونا، سوئم وفات کے بعد کا تیسرا دن، علالت مزاج، طبیعت کی خرابی، مرض الموت، وہ مرض جو موت کا سبب بنے، اطلاع خبر، رحلت وفات، قدردان قدر کرنے والے، عزت کرنے والے، سانحۂ ارتحال موت کا واقعہ، صاحب کمال خوبیوں والا شخص، سناونی موت کی خبر، شعار طریقہ، اہل کمال خوبیوں والے لوگ، غافل لا علم بے خبر، غفلت کوتاہی، غلطی ایکا ایکی اچانک۔ بیٹا اس پیراگراف کی وضاحت کے لیے آپ کو کچھ بتا دوں کہ مصنف کہتے ہیں کہ مرزا صاحب خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے، اللہ نے بہت سی خوبیوں اور اوصاف سے نوازا تھا۔ تو مرزا صاحب کے انتقال پر بے حد دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایسا صاحب علم و فضل اور باکمال شخص ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے اور اس کی موت کی خبر بھی ہم تک نہ پہنچے۔ یعنی ہم لوگ اپنی ذات میں اس قدر گم ہیں، اور یہ ہماری خود غرضی اور بے حسی کا ثبوت ہے کہ معاشرے میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات سے غافل ہیں۔ زندہ قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے صاحب کمال لوگوں سے غافل ہو جائیں، بلکہ زندہ قوموں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے صاحب علم و فضل لوگوں کی زندگی کے ہر پل سے باخبر رہتی ہیں، نہ صرف باخبر رہتی ہیں بلکہ انہیں محفوظ کر کے آنے والی نسل کے حوالے کرتی ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے ہم مرتکب ہوئے۔ شاید یہ ہماری مجرمانہ غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب جیسے باکمال انسان کو یوں اچانک ہم سے چھین لیا گیا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ یہ بیٹا اس پیراگراف کے معنی: عالم جاننے والا، عالم دنیا جہان، رخصت ہونا چلے جانا، عدم موجودگی غیر موجودگی، جدائی بچھڑنا، گھاؤ زخم، ستائش تعریف، تمنا آرزو یا خواہش، صلہ بدلہ، پرواہ فکر، بے نیاز بے پرواہ بے فکر، تسکین اطمینان، فرمائشی کسی کے کہنے پر، جی دل۔ یہ یہاں اس پیراگراف کی کچھ وضاحت آپ کو کر دوں کہ مرزا صاحب ایک صاحب علم و فضل اور بے پناہ کمالات و خوبیوں کے انسان تھے، اور جب ایسا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی موت کے ساتھ ساتھ دنیا کی موت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی موت سے دنیا کو ایک ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، اور اس کے چلے جانے سے دنیا میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کی کمی کو دنیا والے طویل عرصے تک محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مرزا صاحب انتہائی سنجیدہ اور خاموش طبع انسان تھے، خاموشی سے ہی اپنے کام سر انجام دیتے رہے، اتنے سنجیدہ اور خاموش کہ ان کے یادگار
اور عظیم علمی اور ادبی کارناموں سے ان کے اپنے زمانے کے اکثر لوگ ناواقف رہے۔ مرزا صاحب شہرت سے بہت گھبراتے تھے اور حتی المقدور شہرت و ناموری سے گریز کرتے تھے، اسی لیے لوگوں کے سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ اس پیراگراف میں کچھ مشکل الفاظ: جی، دل، چڑ جانا، ناراض ہو جانا، غصہ ہونا، منانا، راضی کرنا، پبلشر، کتابیں چھاپنے والا، بے مزد، بے اجرت، بغیر پیسوں کے۔ اس پیراگراف کی بھی کچھ وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی قناعت پسندی بھی تھی۔ انہوں نے ساری عمر قناعت پسندی کو شیوا بنائے رکھا، کسی لالچ اور ہرس کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کبھی دولت کمانے کے لیے نہیں لکھا اور نہ ہی کبھی روپے پیسے کی پرواہ کی، بلکہ دولت کمانے اور روپے پیسے کے ذکر پر انہیں خوب غصہ آتا تھا اور وہ ناراض ہو جاتے تھے، اور پھر انہیں منانا، راضی کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے گزارش کی کہ ان کے لیے کچھ لکھ دیں، حتیٰ کہ کچھ پبلشروں نے انہیں بھاری رقوم کی پیشکش بھی کی، مگر مرزا صاحب نے ان کے لیے ایک لفظ بھی نہ لکھا، جبکہ دوسری طرف اپنے دو ناول یاسمین اور خواب ہستی بغیر کچھ لیے دیے، بغیر کچھ رقم لیے چھپوا دیا۔ اگلے پیراگراف کی طرف آئیں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے، ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے، آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10,000 دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ اس پیراگراف کے مشکل الفاظ: محض، صرف، چنانچہ، اس لیے، ماتھا ٹھنکا، اندازہ لگایا، چھوٹتے ہی، فوراً، سٹی گم ہو جانا، بولنے کی ہمت نہ رہنا، معرکۃ الآراء اعلیٰ درجے کی، شاندار، چھانٹی جائیں، منتخب کی جائیں، شرفاء۔ یہ نہیں ہوں گے اس میں۔ اس پیراگراف کی وضاحت کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے مرزا صاحب کے پاس دلی آئے اور ان کا دلی میں حاضر ہونے کا مقصد صرف ایک تھا کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں، اور وہ پر امید بھی تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑے قابل پبلشر سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی بھی مصنف کو خرید سکتے ہیں،
اور خریدنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مرزا صاحب کو بھی، اور مرزا صاحب سے ناول لکھوانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ شاہد احمد دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، بضد رہے۔ ان کا دعویٰ تھا بڑے بڑے مصنفوں کو روپے پیسے کے بل بوتے پر خرید چکے ہیں، مرزا صاحب کو بھی جب ان کی توقع سے بڑھ کر معاوضے کی پیشکش کروں گا تو فوراً لکھنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی بات پر بضد رہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں روپے پیسے کی بہت قدر ہوتی تھی، 200-250 روپے میں ایک اچھا اور معیاری ناول پبلشر کو چھاپنے کے لیے میسر آ جاتا تھا۔ چنانچہ اس لاہوری پبلشر کی ملاقات جب مرزا صاحب سے ہوئی اور میں انہیں لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس پبلشر کا تعارف کروایا تو مرزا صاحب فوراً سمجھ گئے کہ یہ صاحب کس مقصد سے مجھ سے ملنے آئے ہیں، اور دوسری طرف لاہوری پبلشر نے بھی فوراً ناول لکھنے کی فرمائش کر دی۔ مرزا صاحب پبلشر کی بات سن کر برہم ہوئے، مزاج میں تیزی آئی اور کہا آپ میرے ناول کے 5,000 دیں گے، 10,000 دیں گے تب بھی میں ناول آپ کے لیے نہیں لکھوں گا، کیونکہ جو کام میں کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اسے چھوڑ کر اسے میں ادھورا چھوڑ دوں اور آپ کے لیے ناول لکھوں۔ پبلشر یہ بات سن کر پریشان ہو گیا، اس کے خیال میں ناول لکھنے کا معاوضہ 1,000 بہت زیادہ تھا، مگر اس کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مرزا صاحب اتنی بڑی رقم کے باوجود بھی ناول لکھنے پر رضامند نہ ہوں گے۔ چنانچہ کچھ لمحات بے اطمینانی کی کیفیت میں وہاں گزارے اور پھر اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ یہ بیٹا تقریباً 4 پیراگراف آپ کے مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے اگلا سبق کا جو اس سے اگلا حصہ ہے وہ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سبق کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔